آپ مالی مشکل میں ہیں، رزق کی مشکل میں ہیں، آپ باہر جانے کی مشکل میں ہیں، آپ کا گھر نہیں بک رہا، آپ نے کچھ خرید کرنا ہے اس کی مشکل میں ہے، آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، ہر مشکل کے حل کے لیے دعا آپ 3 بار ہر نماز سے پہلے ضرور پڑھیں اور پھر دعا مانگیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم فرمائی ہوئی ہے اور مسلم بخاری میں بھی اس کا ریفرنس ملتا ہے۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم۔ یہ دعا ہر مشکل کا حل ہے۔ یہ دعا پڑھنے والا کبھی بھی کسی مشکل میں گرفتار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے فوراً نکال دیتے ہیں جو شخص یہ دعا روزانہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے۔ تو جب اتنی ساری باتیں اس کے بارے میں ہیں اور خود رسول اللہ کا فرمان بھی ہے کہ جب دل ٹوٹ جائے اور کوئی راستہ دکھائی نہ دے انسان کو، اور تو پھر بس اللہ کے در پہ جھک جاؤ کہ وہی کریم ہے اور وہی حلیم ہے، تو یہ دعا پڑھے انسان۔ اور اس دعا کو پڑھنے کا جو طریقہ کار ہے وہ یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کو کم از کم 3 بار آپ پڑھ کے دعا مانگا کریں، تو اس کے فیوز و برکات آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کسی بھی قسم کی مشکل میں، آپ مالی مشکل میں ہیں، رزق کی مشکل میں ہیں، آپ باہر جانے کی مشکل میں ہیں، آپ کا گھر نہیں بک رہا، آپ نے کچھ خرید کرنا ہے اس کی مشکل میں ہے، آپ کے بچوں کی شادی نہیں ہو رہی، ہر مشکل کے حل کے لیے دعا آپ 3 بار ہر نماز سے پہلے ضرور پڑھیں اور پھر دعا مانگیں، تو آپ کی کوئی مشکل بھی ایسی نہیں جو حل نہ ہو۔ تو یہ ایک دعا آپ کے ساتھ آج شیئر کرنی تھی، اسی کا عمل آپ کو بتانا تھا۔ اب کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو پوچھنے، جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہیں جب کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں آپ، تو ہمیشہ کوئی عمل کرنے سے پہلے جو بتایا جائے، کوئی وظیفہ جب آپ کو کوئی بتاتا ہے، تو جب تک اس وظیفے سے ریلیٹڈ سوالات آپ کے ذہن میں گھوم رہے ہیں اور اس کا جواب نہیں ملا تو اس کو سٹارٹ مت کیجیے۔ پوری تسلی کے بعد، اطمینان کے بعد، اطمینان قلب کے بعد اس عمل کو آپ شروع کیجئے اور پھر یقین قلب کے ساتھ کیجئے، پورے یقین کے ساتھ کیجئے، تو کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ اکثر لوگ جو ناکامی کا شکوہ کرتے ہیں تو ناکامی تو اسی بات سے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ آپ کے دماغ میں، ذہن میں بہت سارے سوالات کسی عمل کو لے کر ہیں، مگر بتانے والے صاحب جو ہیں وہ کیونکہ پیڈ کال لیتے ہیں تو وہ کال پہ بات نہیں سن رہے، تو آپ کو آگے سے بات سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ سمجھے بغیر اس عمل کو مت کیجیے، اور پھر جب سمجھ جائیے تو کیجیے، تو پھر پورے یقین سے کیجیے، پھر کامیابی ملتی ہے۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی ہوں گے جو مجھ سے رابطہ کرنے کے خواہش مند ہوں گے، بھائی یہ کمنٹ کر کے کال کا ٹائم لے لیں، فری آف کاسٹ ہے، کوئی چارجز نہیں ہے، تو پھر آپ کسی بھی ملک سے ہوں آپ بات کر سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی مسئلے میں الجھے ہیں، وہ بہت سارے وظائف کر کے سالو نہیں ہو رہا، تو وہ مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ اس کو خصوصی دعاؤں میں شامل کریں گے۔ کسی بھی عمل کے لیے، کسی بھی وظیفے کے لیے جہاں اجازت کی ضرورت ہوتی ہے، جہاں نہیں ہوتی، جو چیز اجازت عام ہوتی ہے وہ اور بات ہے، جب کوئی خاص اجازت لیتے ہو تو اپنا نام ضرور بتایا کریں ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ لوگ صرف یہ لکھ دیتے ہیں کہ جناب اجازت دیتے ہیں، یہ نہیں، اپنا نہیں بتاتے کہ بھائی ہے، بہن ہے، کون ہے، کس کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات کہ دعاؤں کے لیے میں نے آپ کو بولا کہ جب مسئلہ اٹک جائے تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں تاکہ خصوصی دعا کی جائے، اور آپ سے بھی ہمیشہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ بھائی دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔